ٹاکٹرا بات کر کے بھی نہیں آئے اپن اوریجنل ہے پورے الحمدللہ. نبی کی محبت میں آئے ہیں, نبی کے دشمن کو جواب دینے آئے ہیں. اور پیارے بزرگ اور دوستو آپ سنو, میں نے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی تعریف کرنے والا, نبی کی محبت میں سرشار رہنے والا اوریجنل ہوتا ہے. یہ احمد نقشبندی کا جملہ نہیں ہے, الفاظ میرے ہیں, مگر یہ بات خدا کی قسم اللہ رب العزت نے بتائی ہے. یہ قرآن ہے, قرآن. اللہ رب العزت کہتا ہے اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اے میرے مصطفیٰ, تیری گستاخی کرنے والا, تیرے خلاف جانے والا, تجھ سے بغاوت کرنے والا وہ کوئی اور نہیں, وہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام, معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں, بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محفل تقدس مآب
فرزند حضور سیدنا جنید بغدادی حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ شاہ افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ المعروف سراج بابا وہ محترم المقام الحاج قوام الدین جنیدی المعروف وحاج بابا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، وہ دیگر مشائخ اعظام، خطباء اکرام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، میں دل کی گہرائیوں سے محترم المقام حضرت علامہ خطیب و امام جامع مسجد سنتراش واڑی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس بابرکت روح پرور جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو حضرت سراج بابا صاحب قبلہ کے ذریعے سے دعوت عنایت فرمائی، اور میں آج میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو دھول چٹانے کے لیے آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں مولانا قاسم بخاری صاحب کا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام نوجوانوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا عظیم الشان اجتماع جلسہ ختم نبوت کی عنوان سے قائم کر چل رہے فتنے میں اپنا بھی حصہ، فتنے کے رد کے لیے اپنا حصہ آپ نے ادا کیا ہے۔ تھوڑا مائک والے بھائی صاحب یہ آواز بہت موٹی ہو گئی، تھوڑی پتلی کر دو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی نبی کے چاہنے والوں، نبی کے غلاموں، نبی کے نام لیواؤں میں رکھا ہے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو نت نئے انداز کے فتنوں کو دیکھتے ہیں بہک جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پیارے بزرگ اور دوستو، جو اوریجنل ہوتا ہے نا، اوریجنل سمجھتے نا، یہ اوریجنل بولے تو یہ فیس کے رنگ کی اوریجنلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلڈ کی اوریجنلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جس میں اوریجنل بلڈ ہوتا ہے نا، وہ کبھی ان کو قبول نہیں کرتا۔ یہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے لیے، فتنوں میں مبتلا وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بلڈ میں انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کی تقریر کا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہی نہیں چلے گا، بادو سے انہیں چلے گیا، انہیں چلے گا، انہیں چلے گا، انہیں چلے گا، میں کہیں کو نہیں گیا۔ ہم اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہے۔ ناظرین صاحب آج ذرا فون رکھ دو، میں دیکھتی پلیز، کیونکہ آپ کے بھی چاہنے والے بہت ہیں کہ ہمارے حضرت پکڑے اور انہیں بھی پکڑ لینا وہ لگتے ہیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اگر آپ قائم ہیں اہل سنت پر تو خدا کی قسم سینہ ٹھوک کے پھروا میرے جیسا، سینہ ٹھوک کے پھروا، کیونکہ اہل سنت پہ قائم ہونا اپنے باپ کے ہونے کی علامت ہے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، ہاں بولیں گے ارے نقشبندی صاحب تم یہ نیا دال دینا ہی تھی، اپن 1400 سال سے بالغ نہیں کچھ بھی، سامنے والا دال تھا، اپن بیٹنگ کرتے خالی۔
نہیں اچھا پہلے ایک مسئلہ حل کر لیتا ہوں میں، ذرا ٹھہرو، بعد میں آتا ہوں اصلیت پہ. ذرا یہ بیچ کی جگہ بھی پیک کر دو، کیونکہ ہم لوگ یہی رستے دیے تو انہیں گھس جا رہا، انہیں گھس جا رہا، انہیں گھس جا رہا، انہیں گھس جا رہا. پھر آپ کو حاجی بابا کو پکڑ کے لاؤ، ایک ایک کو نکالتے جاؤ، ایک ایک کو نکالتے. یہ نہ الگ ہے، یہ رستہ ہی نہ کھول دیا آپ لوگ. بات سمجھ میں آئی؟ آئندہ سے یہ رستہ دیں گے نہیں آپ کس کو بھی. آپ آج پورا فتنہ ختم. آج ادھر کا بھی ختم، ادھر کا بھی ختم. پیارے بزرگ اور دوست کو بس 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 میں خالی تھوڑا بولا، تم نے پورے بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ. تو پیارے بزرگ اور دوست کو اچھا ذرا بیٹھے تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، پلیز تھوڑا بیٹھ جائیے پلیز. بس ہے بھائی، غلطی ہو گئی یارو، سوری. مشکل ہے بھائی کچھ بولنا سننی ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے اس میں یہ بولو ٹریکٹر میں بیٹھ کے کتنے آئے؟ ارے واہ ویری گڈ. تو تم لوگ پیسے لے کے آئے تو نہیں ہوتے، لاریوں میں بیٹھ کے آئے تو نہیں ہے تم لوگ. کھانا کھانے کتنے آئے ہاتھ اٹھاؤ. ارے مطلب تم لوگ پیسوں کے واسطے، کھانے کے واسطے نہیں. ارے تم تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تو پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. آپ ہم جو ہے پیسے لے کے نہیں آئے، ڈاکٹر بات کر کے بھی نہیں آئے. اپن اوریجنل ہے پورے الحمدللہ. نبی کی محبت میں آئے ہیں، نبی کے دشمن کو جواب دینے آئے ہیں. اور پیارے بزرگ اور دوستوں آپ سنو، میں نے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی تعریف کرنے والا، نبی کی محبت میں سرشار رہنے والا اوریجنل ہوتا ہے. یہ احمد نقشبندی کا جملہ نہیں ہے، الفاظ میرے ہیں، مگر یہ بات خدا کی قسم اللہ رب العزت نے بتائی ہے. یہ قرآن ہے، قرآن. اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ، تیری گستاخی کرنے والا، تیرے خلاف جانے والا، تجھ سے بغاوت کرنے والا وہ کوئی اور نہیں، وہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. وہ حرام کا نطفہ ہے جو تیری گستاخی کرتا ہے. وہ اپنے بابا کا بیٹا نہیں، وہ کسی اور کا بیٹا ہے جو حبیب تیری شان میں بغاوت کرتا ہے، تیرے ساتھ غداری کرتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو اس بات پر شک ہو کہ ایک گستاخ رسول، نبی کی عظمت کی انکار کرنے والا، نبی کے خلاف بغاوت کرنے والا، نبی کے خلاف اعلان نبوت کرنے والا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا، اگر آپ کو اس بات پر شک ہو تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو. خدا کی قسم نبی کی گستاخی کرنے والا اپنے بابا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پیدا کرنے والا رب قرآن میں بیان کر رہا. یہ سنیوں کے جملے نہیں ہیں، یہ رب کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب تیری گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. اپنے باپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. چلیے آئیے چلتے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ مسلسل 10 آیتیں ہیں، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران خطبہ اتری. میں نے تو 10ویں پڑھی آپ کے سامنے. دوران خطبہ بروز جمعہ تاجدار کائنات صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات مبارکہ اتری، تاجدار کائنات علیہ السلام نے صحابہ پر یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو اس مجلس میں عبداللہ ابن ابی نام کا ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. بیٹھا ہوا تھا. کون تھا؟ منافقین میں سے تھا.
تو مطلب مسجد میں ہر آنے والا ایتھنٹک ہونے کی کوئی دلیل بازو والا بھی آتا، مسجد میں بازو والا بھی آتا۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے ہی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ تمام آیات سنائی، عبداللہ ابن ابی اٹھا، تلوار کھینچ دیا۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور کی طرف آگے بڑھے گا، صحابہ نے بھی تلواریں کھینچ دی۔ نبی کے دشمن پر تلوار کس لینا صحابہ کی سنت ہے، دشمن نبی کا جواب دینا صحابہ کی سنت ہے۔ اور اللہ اس فتنہ احمد عیسیٰ کے لیے یہ کام محترم وحاج بابا سے بڑی شان سے لے رہا ہے۔ میں وحاج بابا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ختم نبوت پر کام کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو باقی رکھنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں ان کے سر پر مصطفیٰ جان رحمت کا دست اقدس ہوتا ہے۔ حضور براہ راست اس کی نگرانی کرتے ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے محترم وحاج بابا صاحب اس کام کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، حتیٰ کہ ظالموں نے، دھوکے بازوں نے آپ کے اوپر کیسز بھی بک کیا۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آگے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو مسئلہ تو سمجھا دوں، یہ گستاخی ہے کیا؟ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو۔ عبداللہ ابن ابی اٹھا، رسول اللہ کی طرف آنا چاہا، تلوار کھینچ دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ حضور کی طرف شاید جائے گا، انہوں نے بھی تلواریں کھینچ دی، مگر عبداللہ ابن ابی حضور کی طرف نہیں آیا۔ ننگی تلوار لیا، باہر نکلا مسجد کے، نکل کر اپنے گھر کی طرف گیا۔ جا کر اپنے گھر پہ دروازے پر دھاڑ دھاڑ کر کے مارنے لگا۔ اس کی ماں اس وقت پانی نہ رہی تھی۔ جب ماں نے پوچھا کون، تو کہا ماں دروازہ کھول، تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے تاخیر سے دروازہ کھولی تو وہ دروازے پر اپنے غصے کا اظہار کرنے لگا، یہاں تک تھا کہ دروازہ توڑ دے۔ جب ماں پانی نہ کر آئی، دروازہ کھولی تو جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، اس نے اپنی ماں پر گردن پر تلوار رکھ دیا۔ ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر پوچھنے لگا منافق، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، بولے بیٹے پورا بچپن بیت گیا، کبھی یہ سوال نہیں کرا، جوانی کی آدھا حصہ گزر گیا، کبھی یہ سوال نہیں کرا، آج اچانک کچھ نہ کیا تو یہ اچانک سوال کیوں کر رہا ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کہا ماں ساری باتیں بعد میں، پہلے تو یہ تو بتا میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے؟ قربان جان، کہا ماں تجھے کیسے معلوم کہ میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ تو کہا بیٹا سن، تو جو سوال کر رہا ہے کہ تیرا باپ کون ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات سوائے محمد کے کوئی اور نہیں بتاتا۔